वस्सलाम। रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये हदीस की किताबें रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत हैं, मगर ये किताबें रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत नहीं है। असल में इन हदीस की किताबों को मानना अल्लाह के अहकामात में शरीक करना है और शिर्क की माफी नहीं है। रसूल अलैहिस्सलाम को मानने का मतलब रसूल अलैहिस्सलाम की वफात के 200 साल बाद लिखी गई किताब को मानना नहीं है। ऊपर से ये लोग हमारे बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि बोलते हैं कि ये जो सिर्फ कुरान को मानते हैं ना, ये रसूल अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। झूठ बोलते हैं, जो कि सरासर झूठ है और बुहतानी अजीम है हमारे ऊपर, क्योंकि हम रसूल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल उस तरह मानते हैं जो उनको मानने का हक है और हम उनकी अताअत भी करते हैं। मगर आपको पता है असल में ये लोग रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत नहीं करते, ये लोग शिर्क करते हैं। पता है कैसे? चले जानते हैं कि क्या है रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत। कुरान की ये सब वो आयात हैं जिनमें रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। मौजूदा सुन्नी शिया चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जब दीन की बात आती है तो बोलते हैं कुरान और हदीस। ये लोग कुरान को हदीस से अलग कर देते हैं। ये बोलते हैं कुरान जो अल्लाह की तरफ से आया है और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को ये हदीस से बयान करते हैं, जो कि माशरे में सहाय सित्ता के नाम से 6 किताबें मौजूद हैं जो पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफात के 200 साल बाद जमा की गई, और इसके अलावा चंद और किताबें भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि हम हदीस रसूल अलैहिस्सलाम के इनकारी हैं या सहाय सित्ता के इनकारी हैं, क्योंकि दीन इस्लाम का दूसरा नाम ही रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत है, और जो शख्स रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत नहीं करता वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि इस आयत में भी लिखा है जिसने रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अल्लाह सुब्हाना ताला की हम में से किसी ने आवाज नहीं सुनी, रसूल अलैहिस्सलाम की अताअत करोगे तो अल्लाह की अताअत होगी। ये लोग कुरान और हदीस को अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस अलग नहीं है, कुरान और हदीस एक ही चीज है। उसके लिए पहले मैं आप लोगों के सामने आपके ही आलिम का एक क्लिप लगाता हूँ। वो कुरान किसके मुंह से निकला बाहर? जब मुंह से वो निकला तो क्या बन गया? हदीस। फिर बन गया हदीस। रसूलुल्लाह की ज़बान से जो बात निकली हदीस हो गई। आपने फ़र्क किया कि ये कुरान है और ये मेरी बात है, इसे लिख लो वहाँ फलां सूरे में फलां जगह, तो पता चला हमको, तो पता चला कुरान भी क्या है? हदीस ही है। अल्लाह सुब्हानहू इसलिए कुरान में कहा फ़बिअय्यि हदीसिन इज़ बअद युमिनून, कि अब इसके बाद किस कुरान पर वो ईमान लाएंगे, तो कुरान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया हदीस। इन जनाबे मोहतरम ने वही मेरी वाली बात कर दी कि कुरान रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है। रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है? कुरान है। बुखारी या मुस्लिम रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं है। ये स्टूपिड बुखारी मुस्लिम को हदीस प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ इस आयत में आकर फंस गया। अब सवाल ये है कि इसने ये मेरी वाली बात क्यों की? क्योंकि कुरान ने इसको मजबूर कर दिया ये बोलने पर कि कुरान रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, क्योंकि लिखा हुआ है कुरान में इस वर्स में जिसको इसने अभी पढ़ा, कुरान 77.50। बस इस हदीस के बाद और किस हदीस पर ये ईमान लाएंगे? अल्लाह ने कुरान को हदीस बोल दिया। हदीस का मतलब होता है बात, स्टेटमेंट। अल्लाह बोल रहा है इस कुरान के बाद ये किस स्टेटमेंट, किस बात पर ईमान लाएंगे, किस हदीस पर ईमान लाएंगे? अरेबिक में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं अल्लाह? हदीस। के कुरान के बाद किसी हदीस पर ईमान नहीं लाना, तो इसलिए अल्लाह ने बोला कि कुरान के बाद, इस हदीस के बाद ये और किस हदीस पर ईमान लाएंगे? मुशरिक बोलेंगे बुखारी की हदीस पर, मगर मोमिन क्या बोलेगा? नहीं, हम इस कुरान के बाद और किसी हदीस पर ईमान नहीं लाएंगे। कुरान रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, स्टेटमेंट है, बात है जो वो अल्लाह की तरफ से लेकर आए। तो ये वो वर्स है कुरान का जिसको सुनकर इन लोगों की जान हलक को आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ने इस वर्स में बोला है कुरान के अलावा और किसी हदीस पर ईमान नहीं लाना। रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस कुरान है, क्योंकि कुरान फर्स्ट टाइम किसने बोला? रसूल अलैहिस्सलाम ने। तो जब उनकी जुबान से ये बात निकली जो आज कुरान की शक्ल में मौजूद है, तो अल्लाह ने इसको बोला हदीस। तो कुरान रसूल अलैहिस्सलाम की बात है, हदीस है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा। अल्लाह ने एक रसूल बनाकर भेजा इंसानों के पास, वो रसूल कुरान पढ़कर सुना रहा था, तो लोग उसको रिजेक्ट कर रहे थे।
تو اس لیے بولا گیا کہ رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، رسول کی بات مان لو، یہ خود سے نہیں بتا رہا۔ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ یہ وہ بتا رہا ہے جو اللہ نے اس پہ وحی کیا ہے۔ تو رسول علیہ السلام کی بات کو ماننے کا مطلب تھا ان کی بات قرآن کو ماننا۔ کلیئرلی؟ اب یہاں دیکھیں قرآن 10.15، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کسی اور قرآن کے ساتھ آؤ یا اس کو بدل دو۔ جب پروفٹ محمد لوگوں پر قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس کچھ لوگ بولتے تھے اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کے ساتھ آؤ یا اس قرآن کو بدل دو۔ اللہ آگے پروفٹ محمد علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہو میرے لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالوں، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پہ وحی ہوا ہے، اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، میرے رب کی نافرمانی کروں۔ تو پروفٹ محمد یہ بولنے والے تھے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پہ وحی ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وحی کیا ہوا ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کچھ وحی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ پروفٹ محمد صرف وحی کی پیروی کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت 19، اس آیت میں اللہ بول رہے ہیں قرآن وحی ہوا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، مطلب قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی نہیں ہوا ڈرانے کے لیے۔ ڈرانے کے لیے وحی کیا ہوا ہے؟ قرآن وحی ہوا ہے۔ مطلب پروفٹ محمد صرف قرآن کی پیروی کرتے تھے، پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ جو صحائف ستہ کی کتابیں ہیں یہ وحی ہوئی ہیں، پورے قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ یہ صحائف ستہ کی کتابیں رسول علیہ السلام کی حدیث ہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ان صحائف ستہ کی پیروی کرو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن وحی ہوا ہے ڈرانے کے لیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اس قرآن کی پیروی کرو۔ تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ آپ اپنے بابوں کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ اچھا اب سورہ بنی اسرائیل 73، 74، 75 اللہ پروفٹ محمد کو بول رہے ہیں اور قریب تھا یہ لوگ تجھے فتنے میں ڈالیں اس چیز سے جو ہم نے تیرے پر وحی کی ہے کہ تو گھڑ لے ہمارے اوپر قرآن کے علاوہ غیرہ قرآن کے علاوہ، مطلب پروفٹ محمد نے قرآن کے علاوہ کچھ گھڑا ہی نہیں، کچھ نہیں بتایا قرآن کے علاوہ پروفٹ محمد نے۔ غیرہ لوگ پروفٹ محمد کو فورس کر رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھو، پروفٹ محمد نے نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کو ثابت قدم رکھا۔ اچھا اب آگے دیکھیں، اور تب تجھے دوست پکڑ لیتے اگر پروفٹ محمد قرآن کے علاوہ جو یہ لوگ چاہ رہے ہیں نا وہ لکھتے، تو اللہ بول رہے پھر یہ تجھے دوست پکڑ لیتے۔ مطلب وہ لوگ پروفٹ محمد کے صحابی بننے کو، دوست بننے کو تیار تھے اس شرط پہ کہ پروفٹ محمد اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھ دیں، جبکہ ان کی ہسٹری تو موجود ہے کہ یہاں پہ ہمیں بھر بھر کے کتابیں دکھتی ہیں۔ تو اللہ بول رہا ہے اگر میں تجھے ثابت قدم نہ رکھتا پروفٹ محمد کو تو جھک جاتا ان کی طرف تھوڑا سا۔ اللہ نے ثابت قدم رکھا پروفٹ محمد کو اور انہوں نے کچھ نہیں لکھا اس قرآن کے علاوہ۔ یہ لوگ تو آج کتابوں کا مجموعہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ پروفٹ محمد کا قول ہے جس کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، قرآن تو بول رہا ہے پروفٹ محمد نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں گھڑا، غیرہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اس آیت میں لکھا ہے کہ اگر پروفٹ محمد ذرا سا بھی اللہ پر جھوٹ لکھ دیتے، ذرا سا بھی، تو اللہ پروفٹ محمد کو رائٹ ہینڈ سے پکڑ کر ان کی رگے جان کاٹ دیتے، شارخ کو کاٹ دیتے۔ یہ لوگ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ لوگ پروفٹ محمد کو فورس کر رہے تھے بہت زیادہ کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھو، جو یہ چاہتے تھے۔ پروفٹ محمد نے نہیں لکھا، انہوں نے پروفٹ محمد کی وفات کے بعد لکھا جس کو یہ آج تک پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ تو ان کے لیے قیامت کے دن پروفٹ محمد پتہ ہے کیا بولیں گے؟ یہ دیکھیں اس آیت میں، اے میرے رب یہ میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا تھا چھوڑا ہوا۔ پروفٹ محمد قوم کے سامنے بول رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جیسا کہ آپ لوگ آج چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ قرآن سے آپ اپنا ریلیجن کا 10% بھی نہیں دکھا سکتے، قرآن کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو قرآن سے وہ سب دکھا سکتا ہوں جو آپ کے ریلیجن میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔
آپ کا ریلیجن قرآن کو آپ لوگوں نے صرف تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے اسکولوں کے اندر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن کو پڑھنے کا آپ کہتے ہو بس ثواب ملتا ہے, آپ کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہو. آپ کہتے ہو مولوی کو سمجھ آئے گا, مولوی آپ کو بخاری سے سمجھاتا ہے. تو پروفٹ محمد قوم کے سامنے بول دیں گے قیامت کے دن, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جیسا آپ چھوڑ کے بیٹھے ہو. کنکلوژن ہمارے پاس یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ رسول علیہ السلام کی اطاعت ہے. قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, جس کو میں نے صحیح سے ایکسپلین کیا. اس کے علاوہ یہ سب جو مواد ہے اس کا رسول علیہ السلام کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان یہودیوں اور ان لوگوں نے جو لات عزا کی پوجا کرتے تھے وہ پروفٹ محمد کو کہہ رہے تھے وہ سب لکھو جو ہم چاہتے ہیں. پروفٹ محمد نے نہیں لکھا. آج جو یہ لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے نہیں اترے, یہ انہی کی اولادیں ہیں. ان کا مقصد وہاں پہ دب نہیں گیا تھا, انہوں نے آگے اس کام کو چلایا. قیامت کے دن پروفٹ محمد ایسے ہی نہیں کہہ رہے, وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. یہ اتنی بڑی بات قرآن میں فالتو میں نہیں آ رہی, یہ بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے کہ میجورٹی لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اب اگر آپ نہیں مانتے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بریلوی مولانا کے علاوہ کسی اور کو سنو گے بھی یا قرآن کو خود سے پڑھو گے بھی تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو تم گمراہ ہو, تم گمراہی میں ہی پھنسے رہو. میں نے آپ کو بتا دیا قرآن میں کیا لکھا تھا, آپ کے اوپر ہے آپ اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. تو یہ جو اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, بھائی کبھی اپنا گربان تو دیکھو, کون رسول کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. تو میں اطاعت رسول کے اوپر پلے لسٹ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ زکوٰۃ کے اوپر آئے گی. اللہ نگہبان.